لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ جاج کرام کے لیے ضروری ہدایات اور معلومات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمبر 1، حج کی نیت خالصاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو۔ نمبر 2، اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کیجیے اور اپنے عزیز و احباب سے تلافی حقوق کے لیے معافی مانگیں۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پابندی کیجیے۔ نمبر 4، ذہن میں رکھیں کہ سفر حج میں مشکلات کو تحمل اور صبر سے برداشت کریں گے۔ نمبر 5، روانگی سفر 1-2 دن پہلے جامت وغیرہ بنوا لیں، ناخن کاٹ لیں۔ نمبر 6، چونکہ مقام میقات یلملم بذریعہ جہاز و جدہ سے پہلے آتا ہے اور اس لیے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی احرام باندھ لے۔ نمبر 7، حج پر روانہ ہونے سے کم از کم 10 دن قبل حفاظتی ٹیکے لگوائیں اور پولیو کے قطرے لے لیں۔ ضروریات اپنے دستی بیگ میں رکھ لیں۔ کنگھی، سیفٹی، ناخن تراش اور ایک چھوٹی کینچی، تولیہ، آئینہ، ہوائی چپل، پانی کی بوتل، چھتری، 3 جوڑے کپڑے، کمر بند، 2 عدد احرام، خواتین کے لیے سر پر باندھنے کے لیے 2 سوتی رومال، سر درد، بخار، اسپرین، جوہر جوشاندہ اور کتاب حج ایک جگہ اکٹھی رکھ لیں۔ نمبر 9، پاسپورٹ اور حاجی کیمپ سے ملنے والے ضروری کاغذات اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالیں۔ نمبر 10، اس کے علاوہ جو ہدایات یا خوراک ہوائی جہاز والے دیں ان پر فوری عمل کرنے کا جذبہ رکھیں۔ نمبر 11، وطن واپسی پر آب زمزم، کھجوریں، ٹوپیاں، جائے نماز اور دوسرے تحائف کا آپ کو خود انتظام کرنا ہوگا۔ وزن 32 کلو گرام کی اجازت ہوگی مگر 7 کلو بھی لا سکتے ہیں۔ اضافی وزن آپ کا کرایہ خود بنانا ہوگا۔ عمرہ میں 2 فرض اور 2 واجب ہوتے ہیں۔ فرض عمرہ: نمبر 1، مقام میقات یا میقات سے پہلے احرام باندھنا اور عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرنا۔ واجبات عمرہ: نمبر 1، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 2، حلقے یا قصر یعنی سعی سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ حج میں 3 فرض اور 6 واجب ہیں۔ فرض حج: نمبر 1، 8 ذوالحج کو احرام باندھنا اور حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا۔ نمبر 2، وقوف عرفات 9 ذوالحج کو زوال آفتاب سے بعد غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا، گو تھوڑی سی دیر کے لیے ہو۔ نمبر 3، طواف زیارت وقوف عرفات کے بعد 10 ذوالحجہ کو قربانی اور دوسرا سر منڈوانا یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ ان تینوں فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج نہ ہوگا اور اس کی تلافی دینے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ واجبات عمرہ: نمبر 1، 10 ذوالحج کو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں وقوف۔ نمبر 2، 10 ذوالحجہ کو منی میں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا۔ نمبر 3، 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا۔ نمبر 4، 10 ذوالحجہ کو حلق اور قصر کرنا۔ نمبر 5، 10 ذوالحجہ کو طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کو سعی کرنا۔ نمبر 6، وطن واپسی لوٹنے سے پہلے طواف وداع کرنا۔ اگر واجبات حج میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو حج ہو جائے گا مگر قصداً چھوڑا ہو تو اس کا کفارہ لازم ہے۔ حج بیت اللہ کی فریضت: حج بیت اللہ دین اسلام کا 5واں اہم رکن ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورۃ الحج، سورہ فاتحہ کے متعدد آیات میں احکام ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر وہاں جو پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور جو نہ مانے بلا شبہ اللہ غنی ہے،
سارے جہانوں سے۔ سورہ آل عمران۔ یوں ہر صاحب استطاعت، عاقل و بالغ، آزاد مسلمان پر زندگی میں ایک حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی مسلمان حج کی فریضت ہی سے انکار کر دے تو وہ خارج اسلام ہے۔ عمرہ سنت موقودہ ہے ہر فرد کے لیے جو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو، اس کو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمرہ بھی ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 197 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ زیارت روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث شریف میں ہے، یہ ترجمہ: جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی۔ یوں سفر حج و عمرہ میں بلا اہتمام محسن انسانیت ختم المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے بغیر واپس لوٹنا یقیناً بڑی محرومی ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قرآن، نمبر 3 حج تمتع۔ نمبر 1 حج کی پہلی قسم حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد یعنی ماہ شوال شروع ہو جانے کے بعد آدمی صرف حج کی نیت سے احرام باندھے اور اس میں عمرہ کی نیت نہ کرے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کے لیے اس طواف کو طواف قدم کہتے ہیں اور یہ طواف سنت ہے۔ طواف کے بعد احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں ہی رہے اور اسی احرام سے حج کرے اور 10 ذی الحجہ کو سر منڈوانے کے بعد احرام کھولے۔ احرام کی جو پابندیاں اس پر لگی تھی وہ 10 ذی الحجہ کو سر منڈوانے کے بعد ختم ہوں گی، اور اگر کوئی شخص حج سے پہلے مدینہ منورہ جائے تو مدینہ اسی احرام کی حالت میں جائے، پھر مدینہ سے واپس حج کے لیے اسی احرام میں آئے اور حج کے بعد 10 تاریخ کو سر منڈوا کر احرام کھولے۔ اس حج کو حج افراد کہتے ہیں۔ اس میں عمرہ شامل نہیں، نہ اس میں عمرے کی نیت کی جاتی اور نہ اس احرام سے عمرہ کرتے ہیں، البتہ نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ حج کی دوسری قسم حج قران۔ حج قران اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے۔ جس شخص نے حج قران کا احرام باندھا وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس احرام سے پہلے عمرہ کرے، لیکن یہ آج عمرہ کے 3 کاموں میں سے صرف 2 کام کرے، تیسرا کام آج نہیں کرے گا۔ یعنی یہ شخص نمبر 1 پہلا کام بیت اللہ کا طواف کرے، اس کے بعد دوسرا کام صفا مروہ کی سعی کرے، لیکن اس کے بعد تیسرا کام یعنی سر کے بال آج نہ منڈوائے، بلکہ طواف اور سعی کے بعد اس کا عمرہ پورا ہو گیا، البتہ اس کا احرام بنا رہے گا اور احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہیں گی، اور یہ احرام تکمیل حج تک بندھا رہے گا۔ اس احرام سے یہ حج کرے گا، 10ویں ذی الحجہ کو سر منڈوا کر یا بال کٹوا کر احرام کھولے گا۔ حج کی تیسری قسم حج کی یہ قسم تمام قسموں میں سے آسان ہے۔ دنیا بھر سے جانے والے حضرات عام طور پر یہ تیسری ہی قسم کے حج کرتے ہیں۔ کا مطلب ہے کہ حج کے مہینے شروع ہو جانے کے بعد یہاں سے روانہ ہوتے وقت صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھے، حج کی نیت اس میں نہ کرے، مکہ مکرمہ پہنچ کر اس احرام سے عمرہ کرے اور عمرے کے 3 کام کرے یا نہیں۔ نمبر 1 پہلے بیت اللہ کا طواف کرے، پھر صفا مروہ کی سعی کرے، پھر سر کے بال منڈوائے یا کٹوائے۔ ان 3 کاموں کے بعد آپ کا عمرہ پورا ہو گیا اور احرام کی جو پابندیاں لگی تھیں وہ سر منڈوانے کے بعد ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد حج شروع ہونے تک مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے رہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھ کے مینا جائے، 9ویں تاریخ کو عرفات جائے، رات کو مزدلفہ میں قیام کرے، 10ویں تاریخ کو واپس منی آ کر پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارے، پھر قربانی کرے،
پھر سر منڈوا کر احرام کھول دے۔ ان دونوں کو ملا کر ادا کرنے کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اچھا نوٹ، حج تمتع میں احرام کی مدت مختصر ہونے کی وجہ سے چونکہ سہولت ہے، اسی لیے لوگ عام طور پہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، گو حج قران افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا، لیکن اس میں احرام کا دورانیہ نسبتاً طویل ہوتا ہے، اور اگر اس میں غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی دگنا دینا پڑتا ہے۔ حج کی ادائی کا تفصیلی طریقہ۔ حج بیت اللہ کے اس سفر مقدس پر روانہ ہونے سے پہلے مقام میقات پر اپنے جسم کے مکمل طور پر صفائی کریں، غیر ضروری بال کاٹ دیں اور ناخن تراش لیں، اور پھر اگر کوئی بیماری یا عذر شرعی نہ ہو تو غسل کریں، اگر بدن پاک ہو تو وضو ہی کر لینا کافی ہے۔ پاکستان سے جدہ جانے والوں کے لیے مقام میقات یلملم ہے، جو دوران سفر جدہ پہنچنے سے تقریباً گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے۔ اسی لیے اس سفر مقدس پر روانہ ہونے سے پہلے پاکستانیوں کو پاکستان میں ہی عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد مرد ایک انسلی چادر ناف کے اوپر کر کے اس طرح باندھے کہ ناف ڈھکی رہے اور ٹخنے کھلے رہے، اور اس چادر میں کوئی گرہ نہ لگائے، کوئی بیلٹ، ڈوری یا تسمہ نہ لگائے، البتہ چادر کے دونوں پلے اوپر نیچے کر کے چاروں طرف سے یوں رس لیں کہ مضبوط ہو جائے، پھر دوسری انسلی چادر کو کاندھے پر ڈال کر اوڑھ لیں۔ یاد رہے کہ دایاں کندھا صرف طواف کے لیے کھولا جائے گا۔ مرد احرام کی حالت میں کسی قسم کا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، البتہ خواتین ہر قسم کا سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، لیکن سر کو مکمل ڈھانپنے کے لیے اور پورے بال کو چھپانے کے لیے سر کے اوپر رومال باندھ لیں۔ اس رومال کے اتارنے اور کھولنے سے احرام نہیں ٹوٹتا، اس لیے خواتین وضو کرتے وقت رومال کو کھول کر سر کے بالوں کا مسح کریں۔ حجاب کی خاطر البتہ خواتین سر پر کوئی ایسی ٹوپی وغیرہ رکھ لیں کہ اس پر کپڑا یوں ڈالے رکھیں کہ کپڑا چہرے پر تو نہ لگے لیکن چہرے پر نقاب کا کام دے۔ حالت احرام میں مرد عورت بدن کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے، نہ توڑے اور نہ ناخن تراشے۔ احرام میں مرد عورت دونوں کے لیے ہر قسم کی خوشبو لگانا منع ہے۔ صابن بھی بغیر خوشبو والا استعمال کرے، نہ خوشبودار سرما لگائے، نہ خوشبودار پان کھائے، غرض کہ ہر خوشبودار چیز سے پرہیز کرے۔ حالت احرام میں مرد حضرات دستانے اور موزے بھی استعمال نہ کرے، اور نہ جو بند جوتا پہنے۔ مردوں کے صرف ہوائی چپل یا ایسا کھلا جوتا پہننے کی اجازت ہے جس میں پاؤں کے اوپر والی ابری ہوئی ہڈی ننگی رہے، البتہ خواتین موزے اور بند جوتیاں پہن سکتی ہے۔ حالت احرام میں خاوند بیوی کو باہم شہوت کی بات کرنا بھی ناجائز ہے۔ حالت احرام میں گلے میں بیٹ لٹکا سکتے ہیں، گھڑی باندھ سکتے ہیں، چشمہ لگا سکتے ہیں، اور وہ تھیلی جس میں رقم اور ضروری کاغذات رکھے جاتے ہیں اس کی حفاظت کی نیت سے کمر پر باندھ سکتے ہیں۔ خواتین بھی زیور پہن سکتی ہے۔ عمرے کی نیت۔ احرام باندھنے کے بعد عمرے کی نیت سے 2 نفل پڑھیں اور پھر درج ذیل کلمات کہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ طواف بیت اللہ، یہ عمرہ کا پہلا کلام ہے۔ احرام باندھنے کے بعد مسلسل تلبیہ پڑھتے ہوئے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو پہلے اپنے سامان کو اپنے قیامگاہ میں محفوظ رکھیے،
پھر مسجد میں کسی دروازے سے اگر معلوم ہو سکے تو باب الاسلام سے دایاں پاؤں اندر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو، اور جو ہی بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو 3 بار یہ پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور یقین قبولیت کے ساتھ دل سے دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے دعا مانگے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ مسجد حرام میں داخل کے بعد تحیۃ المسجد نہ پڑھیں، بلکہ طواف بیت اللہ کے لیے سیدھا مطاف میں پہنچ جائے۔ جماعت تیار ہو تو پہلے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر طواف کریں۔ اگر جماعت میں دیر ہو تو پہلے طواف کر لیجیے۔ طواف کا طریقہ: عمرہ کا سب سے پہلا کام طواف ہے۔ طواف کے لیے باوضو اللہ کے اس کوفے کے سامنے آ جائیں جس میں حجرہ اسود لگا ہے، جس کے بالمقابل مطاف کے پچھلے بالائی حصے میں سبز ٹیوب لگی ہوئی ہے۔ اب اس ٹیوب لائٹ کے قریب آ جائے اور وہاں آ کر اس طرح کھڑے ہوں کہ ٹیوب لائٹ آپ کے پشت کے دائیں طرف رہے اور آپ کا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ بیت اللہ کی نیت کریں اور دعا کریں کہ اللہ کریم اس عمل طواف کو آپ کے لیے آسان فرما دے، قبول فرما دے۔ نیت طواف کرنے کے بعد آپ اپنا دایاں کندھا کھول دیں اور احرام کی چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر کندھے پر ڈال لیں۔ اسے استباح کہتے ہیں۔ نیت طواف اور استباح کے بعد حجر اسود کے استقبال کے لیے ذرا دائیں طرف حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوں کہ ٹیوب لائٹ آپ کے بالکل پشت پر آ جائے۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، یوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہے اور تکبیر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ہاتھ چھوڑ دیں، یہ استقبالیہ حجر اسود ہے۔ اور پھر اگر ہجوم کم ہو تو حجر اسود پر آئیں اور دونوں ہاتھوں کے درمیان منہ رکھ کر حجر اسود کو بوسہ دیں۔ لیکن اگر ہجوم کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ پائیں تو صرف دور سے ہی ہاتھوں کندھوں تک اٹھا کر اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو بوسہ دیں، اسے استلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد کعبہ شریف کے دروازے کی طرف اس طرح بڑھیں کہ کعبہ شریف آپ کے بائیں طرف ہو۔ کعبہ شریف کے دروازے سے آگے بڑھ کر خاتم یعنی کہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں کو طواف میں شامل کرتے ہوئے کعبہ شریف کی دوسری طرف سے گزر کر رکن یمانی خانہ کعبہ کا وہ کونا جس کے بعد حجر اسود کا کونا ہے پہنچ کر اگر ممکن ہو تو اس پر خوشبو نہ لگی ہو تو ہاتھ لگائیں، لیکن بوسہ نہ دیں اور نہ ہی سلام کریں، اور وہاں سے دعائے مسنون پڑھتے ہوئے حجر اسود پر آ جائے۔ حجر اسود پر آ کر پھر حجر اسود کا استعلام کریں۔ استعلام کے وقت ہر دفعہ تکبیر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ طواف کا پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ یوں بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کریں، خواتین رمل نہیں کریں گی۔ رمل کا مطلب ہے کہ پہلوانوں کی طرح سینہ نکال کر مونڈے ہلاتے ہوئے اکڑ کر چلے۔ خواتین طواف کے 7 چکر اپنے معمول کے لباس میں ہی بغیر رمل کے کریں گی۔ طواف کے 7 چکر پورا کرنے کے بعد مرد کندھے ڈھانپ لیں اور ملتزم شریف کے سامنے آ کر نہایت الحاوزاری سے اللہ کے حضور جتنی بھی دعائیں ممکن ہو مانگے، کیونکہ یہ دعائیں مقبولیت کا مقام ہے۔ اور پھر مقام ابراہیم کے قریب اگر جگہ ملے، ورنہ مسجد حرام میں بھی جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں۔
اور پھر مقام زمزم پر جا کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر آب زمزم 3 سانس میں پیے۔ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، اور اگر یاد نہ ہو تو آب زمزم پیتے وقت یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع، کشادہ رزق اور ہر مرض سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ صفا مروہ کی سعی، یہ عمرہ کا دوسرا کام ہے۔ آب زمزم پی کے حجر اسود کا استعلام کرے، یہ حجر اسود کا 9واں استعلام ہو۔ اس کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی کی طرف اتنا پڑھے کہ وہاں سے بیت اللہ شریف نظر آئے، اور وہاں کھڑے ہو کر 3 بار کہیں اللہ اکبر کہیں، اور پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہیں، اور جتنی بھی دعائیں ممکن ہو مانگے۔ یہ بھی قبولیت دعا کا خاص مقام ہے۔ پھر صحیح کی نیت سے مروہ کا پہاڑی کی طرف چلنا شروع کر دے۔ درمیان میں سبز رنگ کی لائٹیں آئیں گی، ان سبز لائٹوں ترجمہ: اے اللہ معاف فرما اور رحم فرما، تو بڑی عزت والا ہے، پڑھتے رہیں، اور دوسری سبز لائٹ پر پہنچ کر دوڑنا ناموقوف کر دیں اور عام رفتار پر چلنے لگیں یہاں تک کہ مروہ پہنچ جائیں۔ مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی توحید، 74 کلمہ اور جو بھی دعائیں یاد ہوں اللہ کریم سے مانگے۔ صبح سے یہاں مروہ تک پہنچ کر صحیح کا ایک چکر پورا ہو گیا، پھر واپس صبح کی طرف آئے، یہ آپ کا دوسرا چکر ہو گیا۔ پھر صفا سے مروہ تک تیسرا چکر، اور پھر صفا سے مروہ تک چوتھا چکر، اور پھر صفا سے مروہ تک 5واں چکر، پھر مروہ سے صفا تک 6واں چکر، اور آخری صفا سے مروہ تک صحیح کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا۔ صحیح کے دوران اور صفا اور مروہ پر مسلسل اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف، ذکر اللہ، دنیا و آخرت میں خیر و برکت کی دعاؤں میں مشغول رہیں، یوں صحیح مکمل ہو جاتی ہے۔ حلق قصر، یہ عمرہ کا تیسرا کام ہے۔ صحیح کے بعد عمرہ کا تیسرا کام حلق یعنی سر کے پورے بال منڈوانا یا قصر یعنی پورے سر کے بال 1 انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا۔ خواتین کے لیے سر منڈوانا حرام ہے۔ عمرے کی صحیح کے بعد جب حلق یا قصر کر لیا تو عمرے کے افعال پورے ہو گئے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ حلق یا قصر سے فارغ ہونے کے بعد مسجد حرام میں 2 رکعت شکرانے کی نفل ادا کرنا مستحب ہے، بشرطیکہ کا مکروہ وقت نہ ہو۔ نوٹ: اب آپ مکہ مکرمہ میں حج شروع ہونے تک بغیر احرام کے رہیں گے۔ اس عرصے میں نفلی طواف کرتے رہیں، اس کے لیے احرام نہیں ہوگا، اور نہ اس نفلی طواف میں رمل ہوگا، اور نہ اس کے بعد صفا مروہ میں سعی ہوگی۔ بس حجر اسود کا استقبال اور استعلام کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے گرد 7 چکر لگائیں اور ہر چکر میں استعلام کریں۔ ملتزم پر دعا، مقام ابراہیم پر 2 گانا واجب الطواف ادا کریں اور آب زمزم پی کر دعا مانگتے رہیں۔ حج کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ۔